باپ دادا اور اولاد کا تعلق ہے. نہ باپ دادا ہو نہ اولاد ہو وہ کلالا ہے. جس کے ان تینوں میں سے کوئی ایک موجود ہے باپ دادا میں سے. باپ دادا کی اولاد کرتے ہیں تو باپ دادا سے اولاد جگہ صحیح ہے اوپر تک دادا پر دادا. جب اولاد کی بات کرتے ہیں تو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک سب آ جاتے ہیں. وارث اولاد نواسا نواسی کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تو اگر مرنے والے کا نہ بیٹا ہو نہ بیٹی نہ پوتا ہو نہ پوتی نہ باپ ہو نہ دادا تو وہ کلالا ہے. اگر ان سب میں سے کوئی ایک بھی ہو گیا تو اس کو کلالا نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو حصہ بیان ہو رہا ہے ماں شریک بہن بھائیوں کا یہ حصہ تب ہے جب مرنے والا کلالا ہو. نہ مرنے والے کا باپ ہو نہ مرنے والے کا دادا ہو نہ مرنے والے کا بیٹا ہو نہ مرنے والے کی بیٹی ہو نہ پوتا ہو نہ پوتی. اور ماں ہے کہ نہیں ماں ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی. اگر اس کے وارث اس کے ماں شریک بھائی یا ایک ہے اب اس کا حصہ کیا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا چھٹا حصہ ہے. وہی جو ہم نے ماں باپ کے بارے میں پڑھا تھا. اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے. یہاں ہے کہ اگر مرنے والا مرد ہو یا عورت اگر وہ کلالا ہے اور اس کا ایک ماں شریک بھائی ہے یا ایک ماں شریک بہن تو بھائی ہے یا بہن بھائی ہو تب بھی چھٹا حصہ بہن ہو تب بھی چھٹا حصہ. یہ مطلب ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. بس اگر وہ ہوں کون یہ ماں شریک بہن بھائی شرط وہی ہے اگر مرنے والا کلالا ہو اور یہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں اگر یہ ہو اکثر من ذلک اس سے زیادہ کس سے زیادہ ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہو. کیا مطلب دو بھائی ہو جائیں دو ماں شریک بھائی ہو جائیں دو ماں شریک بہنیں ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بھائی اور ایک بہن اکٹھے آ جائیں یہ بھی ایک سے زیادہ ہے. ایک بھائی ایک بہن ایک ماں شریک بھائی ایک ماں شریک بہن زیادہ ادھر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو زیادہ ہیں یہ صرف مرد ہوں یا صرف عورتیں یا مشترک طور پر کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. جبکہ یہ ایک سے زیادہ ہو جائے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. بس وہ برابر کے شریک ہیں ایک تہائی حصے میں. فِي الثُّلُثِ ثلث کہتے ہیں 1/3. تو وہ ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہیں. تو یہاں اخیافی بہن بھائیوں کا ماں شریک بہن بھائیوں کے دو حصے بیان ہوتا ہے شرائط کے ساتھ. ایک شرط تو دونوں حصوں میں برابر ہے ایک شرط بدل رہی ہے. جو شرط دونوں حصوں کے لیے موجود ہے وہ کیا ہے کہ مرنے والا کلالا ہونا چاہیے. یہ شرط دونوں طرح کے حصوں کے لیے. اگر مرنے والا کلالا نہیں ہے تو نہ اخیافی بہن بھائی اگر ایک ہو انہیں چھٹا ملے گا نہ ایک سے زیادہ ہو تو انہیں تیسرا ملے گا. اگر کلالا ہے نہیں اگر کلالا ہے تب یہ صورتحال ہوگی. پہلی شرط ہے میت کلالا ہو یعنی نہ میت کا باپ دادا ہو نہ میت کی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو. اب یہ جو شرط کلالا کی ہے تو دونوں حصوں میں موجود ہے. دوسری شرط ہے کہ وہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں اگر وہ ایک ہو ایک بھائی یا ایک بہن تب تو چھٹا حصہ ہے. یہ پہلے حصے کے لیے دوسری شرط ہے. دوسرے حصے کے لیے پہلی شرط تو کلالا والی ہی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہونے چاہیے. وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں گے میں نے آپ کو بتایا وہ ایک سے زیادہ چاہے صرف بھائی ہی ہوں چاہے وہ ایک سے زیادہ بہنیں ہی ہوں چاہے وہ ایک سے زیادہ بہن بھائی مخلوط آ جائے. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ تیسرے حصے میں برابر کے شریک ہیں. یہاں ایک تھوڑا اہم ہے جو پہلے دفعہ آیا. عام طور پہ آپ جب پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں فَلَهُمُ الثُّلُثُ ان کے لیے ایک تہائی ہے یا ان کے لیے دو تہائی ہے. اس شرکاء کا سارے پہلے دفعہ پڑھا ہوگا. حالانکہ آپ نے پیچھے زیادہ عورتوں کا حصہ پڑھا ہے. آپ نے مثلا پڑھا کہ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ان کے لیے دو تہائی ہے جو میت چھوڑنے فوت ہو. یہ نہیں کہا کہ وہ دو تہائی میں برابر کی شریک ہوگی. حالانکہ وہاں برابر کی شریک مراد ہے اگر وہ ایک لیول کی ہو. اگر ایک لیول کی تو برابر کی شریک ہوتی نہیں. اگر لیول فرق ہو گیا تو برابر کی شریک نہیں ہوتی. تب بیٹی کو آدھا مل جاتا ہے پوتی کو چھٹا حصہ مل جاتا ہے. اس کی وضاحت مل چکی ہے. یہاں اللہ کا سورہ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ اس کا مطلب وہ پھر ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہے ان کے حصوں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس سے ایک تو یہ پتہ لگا کہ اگر ایک سے زیادہ ماں شریک بہن بھائی ہے مطلب تین ماں شریک بھائی ہیں
مرنے والے والا مرد ہے یا عورت اگر وہ کلالہ ہے اور اس کے 3 معاشرے بھائی ہیں تو اس کی کل جائیداد کے 3 حصے کر کے تیسرا حصہ ان تینوں معاشرے بھائیوں کو دے دیا جائے گا. وہ تینوں معاشرے بھائی اس تیسرے حصے کو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے. اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے میت کی اور میت کا نظر ہے اور اس کے 3 معاشرے بھائی ہیں تو 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ ان معاشرے بھائیوں کو مل جائے گا. وہ 2 لاکھ برابر تقسیم کر لیں گے. 66,666 ہر بھائی جو ہے لے لیں گے. اگر وہ 3 بھائی کی وجہ 3 بہنیں ہوں تو بالکل تربیت یہ صورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2 بھائی اور 1 بہن ہو یا 1 بھائی 2 بہنیں ہوں اب بھائیوں کو ڈبل ملنا ہے کہ نہیں؟ تو شرکاء سے کہا کہ یہ بھائیوں کا ڈبل نہیں ہوگا. یہ اصل میں شرکاء سے ظاہر ہو رہی ہے. اگر لفظ یا شرکاء نہ ہوتا ممکن ہے کہ کوئی یہاں کہتا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بیٹے کو زیادہ دیا ہے تو بیٹی کو کم دیا ہے تو یہاں بھی کم و بیش پیچھے سے لے لیتا. اللہ نے یہاں شرکاء کہہ کر وضاحت کر دی کہ وہ برابر کے شریک ہے بھائی سے. خواہ اس ان میں کوئی مرد آ جائے خواہ ان میں کوئی عورت آ جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ خصوصیت ہے معاشرے بہن کے بارے میں کہ ان کے حصے میں کمی بیشی نہیں ہوتی. معاشرے بہن کا یہ اس میں مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں. جی یہ جب اللہ نے چھٹا حصہ کہہ دیا ہے کہ یہی حصہ کہتے ہیں تو یہ فردی حصہ ہے. چھٹا حصہ بھی فردی ہوتا ہے یہی حصہ بھی فردی ہے. تو اخیافی بہن بھائیوں کے جتنے بھی حصے ہیں سب فرضی ہیں. اخیافی بہن بھائی اصحاب الفرائض میں سے ہیں. اصلا نہیں ہوتے. اس میں ان کی بات نہیں ہوتی. ان کی بات آخری آیت میں جیسے میں نے ذکر کیا ان کی بات یہ حقیقی بہن بھائیوں کی بات آخری آیت میں آئے گی. پچھلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ اگر لیول بھی ایک ہو اور وارث بھی بن رہے ہوں مرد اور عورت تو ایسا کسی سچویشن میں نہیں ہوتا کہ دونوں کو اس سے برابر ہوتے ہیں. نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کا لیول ایک ہو تو یہ 2 صورتیں ہوگی. یا ہوگی کہ ان کا حصہ مرد کا ڈبل ہوگا ان کا 11 ہوگا یا ان کا حصہ برابر ہوگا. اس کے علاوہ صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ میت کی اولاد ہو اور میت کے ماں باپ ہو. ماں باپ کا لیول ہے اور باپ مرد ہے ماں عورت ہے ان کا حصہ برابر ہوتا ہے. برابر بھی ہو سکتا ہے مرد کا ڈبل بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کا حصہ عورت سے کم ہو جائے. ایسی کوئی صورت ویسے نہیں ملے گی. تو یہ ہم نے جو حصہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے معاشرے بہن بھائیوں کا اور یہ 2 حصے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ اگر مرنے والے کی بیٹی ہے مرنے والے کی بیٹی ہے اور مرنے والے کے ایک معاشرے بھائی ہے ایک معاشرے بہن ہے. اب آپ بتائیے کتنا حصہ ملے گا. 6 لاکھ تک ہے. مرنے والے کی بیٹی ہے ایک بیٹی 3 لاکھ اور ایک اس کا معاشرے بھائی ہے ایک اس کی معاشرے بہن ہے. جی 3 لاکھ تو بیٹی ہے. 3 لاکھ بیٹی دے جائے گی. اب معاشرے بہن ہے کتنا ہوگا. 1/3 ملنا ہے نہیں ملنا یہ تو سوال ہے. 2 شرطیں ہیں. دیکھیں ہم نے کہا کہ ایک معاشرے بھائی ایک معاشرے بہن گویا کہ وہ اس سے زیادہ ہو گئے. اب اس میں یہ بھی صورتحال آنی چاہیے کئی کام اکثر میں لانے کے فارم شروع کراؤ پھر سے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 2 شرطیں ہیں. ایک شرط ہے ایک سے زیادہ. دوسری شرط ہے میت کلالہ ہو. میت کلالہ ہے کہ نہیں. میت کلالہ نہیں ہے تو یہ حصہ نہیں کر سکتے. یہ حصہ کلالہ ہونے کی صورت ہے. یعنی اولاد نہ ہو یا ماں باپ نہ ہو. اولاد میں سے نہ مرد اولاد نہ عورت. میں نے اس کی بیٹی کی بات کی تو بعض بہت دن میں بیٹا ہوتا تو جو ہے وہ خیافی بہن بھائی وارث نہیں ہوگی. بیٹی ہوگی تو وارث نہیں ہوگی. بیٹی ہوتا بھی خیافی بہن بھائیوں کا حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات کی اور اللہ میں بیٹی بھی شامل ہے. نہیں آپ نے تو کہا نا کہ چاہے بیٹی موجود ہو. اگر بیٹی ہو تو پھر میری کلالہ نہیں ہوتی. اگر بیٹی موجود ہو تو کلالہ نہیں ہے اور یہ حصہ کلالہ ہونے کی صورت میں. اگر بیٹی ہو تو کوئی کلالہ نہیں ہوگی پھر یہ حصہ نہیں کر سکتا. لیکن ماں اگر موجود ہے تو کلالہ. ہاں اگر ایک آدمی کی ماں موجود ہے اور ایک معاشرے بھائی ہے اور ایک معاشرے بہن. اب کریں 6 لاکھ میں ماں بھی ہے اور ایک معاشرے بھائی اور ایک معاشرے بہن. پہلے تو ماں کا حصہ متعین کریں. ماں کے آپ نے حصے پڑھے تھے کہ میت کی اولاد ہو تو ماں کا چھٹا. میت کی اولاد ہے کہ نہیں. اولاد نہیں ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو پھر ماں کا
फाइन कान लम दी को तुम फाइन को भी सुलूस। तो इस सूरत में माँ का हिस्सा छठा होगा। 6 लाख में से 1 लाख माँ का। अब जो अब माशरे एक भाई एक बहन है, ये अब दूसरी सूरत में आएंगे। फाइन कान अक्सर मिलाने के फॉर्म से बताओ फिर सूरत। तो अब ये दूसरी सूरत में आएंगे, लेकिन पहले देखें मगेर कलाला है कि नहीं। मगेर इस सूरत में कलाला है। माँ हो तभी मगेर कलाला, माँ के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बाप दादा बेटा बेटी को होता है। ना बाप दादा है ना बेटा होता है ना बेटी होती है, मगेर कलाला है। तो इसका मतलब है कि माशरे के भाइयों को हिस्सा मिल जाएगा, उनका हिस्सा 1/3 है। तो 6 लाख में से 2 लाख बहन भाइयों को बराबर मिलेगा। 1 लाख भाई का 1 लाख बहन। अब 1 लाख माशरे भाई का हुआ, 1 लाख माशरे बहन का हुआ, 1 लाख माँ का हुआ। 3 लाख जो है वो तकसीम हो जाएगा, बाकी 3 लाख बच जाएगा। वो दिले दुरुस्त आ गया है, ये दिले दुरुस्त आने से भी आ गया। वाज़ेह हो गया। इसी तरह अगर उसमें मिले कि माँ बाप और 2 माशरे भाई और 2 माशरे बहनें हैं और कुल तरह 6 लाख, कैसे तकसीम करेंगे? इनको तो कोई नहीं मिलेगा जी। माँ बाप 2 माशरे भाई 2 माशरे बहन। माँ का छठा हो जाएगा, माँ का छठा बाप इसका हो जाएगा, बाप इसका हो जाएगा और माशरे बहन भाई कुछ उनको मिलेगा। उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मगेर कलाला नहीं है। लेकिन माशरी बहन भाई को मिला तो नहीं, लेकिन उन्होंने माँ का हिस्सा कम कर दिया। अब ये है कि 6 लाख में से 1 लाख माँ का, 5 लाख बाप। ठीक है, ये भी हिसाब कर लेते हैं, थोड़ा हिसाब पढ़ लेते हैं। मय्यत के माँ बाप बेटा बेटी, 1 माशरी भाई 1 माशरी बहन, 6 वर्ष। 1 माँ 1 बाप 1 बेटा 1 बेटी, 1 माशरी भाई 1 माशरी बहन। कैसे तकसीम करेंगे 6 लाख? माँ बाप का छठा हिस्सा, माँ बाप का छठा बाकी औलाद का, बाकी माशरे वगैरह का कुछ नहीं। माँ का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि मेरे कराया नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत करने की जरूरत नहीं, एक हिस्सा है कराया है। अब ये है कि 6 लाख में से माँ का 1 लाख, बाप का 1 लाख, 2 लाख माँ बाप को मिले, बाकी बचे 4 लाख। अब एक बेटा एक बेटी है तो बेटे के 2 हिस्से, बेटी के 1 हिस्सा, तो 4 लाख को 3 में तकसीम करेंगे। एक तो उसमें से 2 हिस्से जो है बेटे को मिल जाएंगे, 1 हिस्सा बेटी को मिल जाएगा। 1 लाख 33,000 बेटी को, 2 लाख 66,000 बेटे को। ये आज तक सारी तकसीम हम कैश की मिसालें लेकर कर रहे हैं। जी। तो बाकी जो मादी सूरतें हैं, हाँ, मतलब कोई घर हो, कैश नहीं है। हाँ जी, अब घर तो तकसीम नहीं हो सकता। अब या तो ये है कि घर की बात कर रहे हैं, एक घर है बाप का, वही घर है, यही सूरत है जो भी हम कहते हैं। अब ये है कि इस सूरत में अब जिस मर्द का घर था वो तो फौत हो गए, अब उसका एक बेटा एक बेटी है, एक माँ का है। अब माँ का छठा हिस्सा है घर में, बाप का छठा हिस्सा है, और बेटे का घर में 2,66,000 है, बेटी के घर में 1,31,000 है। उसकी रेशो निकाल लीजिए तो बेटे का कितने फीसद बना, बेटी का कितने फीसद बना, माँ का कितने फीसद बना, बाप का कितने फीसद बना। अब 2 सूरत है। एक सूरत तो ये वो कहते हैं हम सब इस घर से फायदा उठाते हैं, हम सब इस घर में रहते हैं, तो जब हमने घर तकसीम करना होगा तब हम अपने हिस्से अदा कर लेंगे। लेकिन इस सूरत में ये बात तय कर लेनी चाहिए किसका कितना हिस्सा कितना है। आमतौर पर तय नहीं होता, तो फिर जिसका हिस्सा कम होता है वो ज़्यादा फायदा उठाता रहता है। तय कर लेना चाहिए। दूसरी सूरत है कि उस घर को किराए पे दे दिया जाए, जितना किराया आए उसी रेशो से सबको किराया मिलता है। एक और आखिरी सूरत है उस घर को अगर सब तकलीफ नहीं है तो बाकी रखा जाए, बेच दें करके, बेच के अगर वो घर 6 लाख का बनता है, जितने जो भी बनता है उसी के मुताबिक उनको तकसीम करके उनके हिस्सों के मुताबिक हो जाएगी। मतलब जो इस घर से फ़ायदा नहीं उठा रहा उसको उसका फैज़ पहुंचना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए। हाँ, अब एक सूरत है कि कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, वो ना सामने से जो वारिस कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं, वो भी वारिस है। अब उसकी भी 2 सूरतें बनती हैं। एक सूरत से फायदा उठा रहा है, जो फायदा नहीं उठा रहे, वो फायदा उठाने वालों से है कि तुम घर बाकी रखो, अगर ये घर बेचा जाए हमारा हिस्सा इतना बनता है तो तुम इस घर को बाकी रखो, वो हिस्सा वो हमें कैश की सूरत में दे दो, मसला नहीं है, वो हमें कैश की सूरत में दे दिया जाए। अगर वो राजी नहीं होते, अब जिनका हिस्सा